اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر تسلط حاصل کرنا۔ بنو نذیر نے یثرب میں دعوت اسلامی کی تحریک کو شل کرنے اور اس کے نور کو بجھانے کے لیے مختلف قبائل کے درمیان اور اسلامی معاشرے میں شامل قبائل کے اندر فتنہ پیدا کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ یہود نے عقیدہ اسلام کی تخریب اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے جو خطرناک باطنی گروہ پیدا کیا، یعنی منافقین کا گروہ جو بظاہر اسلام سے انتساب کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے حلقے میں اسلام کے خلاف کام کرتا تھا، اس کامیابی کو انہوں نے اپنے لیے کافی خیال نہ کیا۔ یہ لوگ تخریب کار تھے جو خفیہ طور پر یہود کے لیے اور خصوصاً بنو نذیر کے لیے کام کرتے تھے۔ بنو نذیر نے ان گھناؤنے افعال پر جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے بس نہ کیا۔ قریب تھا کہ 4 سال کے دوران میں جو انہوں نے اسلامی سوسائٹی کے اندر سازشیں کیں اور منصوبے بنائے، ان سے وہ جدید اسلامی معاشرے کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے۔ وہ اس میں اس حد تک کامیاب ہو گئے تھے کہ اوس اور خزرج قبول اسلام کے بعد بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا لیتے تھے۔ بنو نذیر کے یہودیوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کی جرأت اور گمراہی یہاں تک پہنچ گئی تھی اور عفو نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھانا اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کے متعلق سوچنے لگے۔ اس کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا، اور وہ اس جہنمی منصوبے کی تنفیذ کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیانت سے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاقے میں بے ہتھیار اور مدینہ سے کئی میل دور امن سے رہ رہے تھے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کی اس سازش کو اس کی تنقید سے تھوڑا عرصہ قبل ان کے علاقے میں ظاہر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عجلت کے ساتھ خفیہ طور پر ان کے علاقے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذلیل سازشوں سے نجات پا گئے اور اس خبیث منصوبے کو بیکار کر دیا جس کی تنقید بنو نذیر کے یہود نہایت جلد کرنے والے تھے۔ بنو نذیر کی خیبر کی طرف جلا وطنی۔ بنو نذیر کے یہودیوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سازش کی تاریخ تک عہد تحالف اور معاہدہ عدم جارحیت اور باہم صلح و آشتی کے ساتھ رہنے کا معاہدہ موجود تھا، جس کی مسلمانوں نے پوری طرح پابندی کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ اپنے معاملات میں اس معاہدے پر نصاً اور روحاً عمل درآمد کیا۔ اس کے علاوہ اس سازش کے ظاہر کر دینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ ان یہودیوں پر بھروسہ کرنا اور ان کے ساتھ مل کر رہنا یا ان کے عہود و مواثیق پر اعتماد کرنا ایک محال بات ہے، کیونکہ عملی تجربات سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ یہودی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاہدے کرتے ہیں اس کی پابندی اسی وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے مفاد میں ہو، اور جب انہیں معلوم ہو کہ انہیں اس معاہدے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا تو وہ اس کے توڑ دینے سے نہیں ڈرتے۔ جیسا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے فضا سازگار ہے تو انہوں نے معاہدے کی موجودگی کے باوجود یہ اقدام کر لیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے پر اعتماد کر کے یہود کے علاقے میں بے ہتھیار ہو کر امن و امان سے زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے کہ عربوں کی فطرت میں حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عہد کو پورا کرنا پایا جاتا ہے، اور عہد کو توڑنا ایک دائمی ذلت خیال کیا جاتا ہے،
جس کے گند میں ملوث ہونے کو عرب ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو یہودی تھے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں معاہدے کی ضرورت نہیں رہی تو وہ اسے اپنے قدموں تلے روند دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریقین کے درمیان معاہدے کی موجودگی میں بنو نضیر کے اس اقدام کو عملاً معاہدہ تحالف اور معاہدہ عدم جارحیت کو توڑنے والا خیال کیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اسی وقت ان یہودیوں کو انتباہ کیا کہ وہ صرف 10 دن کے اندر اندر مدینہ کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ مدینہ سے نہ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حربی دشمنوں کی طرح جنگ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کوشش کے بعد اب ان کا کوئی عہد اور ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ بنو نضیر پر جو الزام لگایا گیا تھا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ جلا وطنی قبول کرنے سے زیادہ قوی تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنی عہد شکنی اور خیانت پر کوئی عذر پیش کیا، بلکہ شروع میں انہوں نے انتباہ کو قبول کر لیا اور مدینہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیا۔ مگر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے انہیں انتباہ نبوی سے لاپرواہی کرنے اور مدینہ میں قلعہ بند ہو جانے کی ترغیب دی، اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اور منافق جماعت اور اس کے بت پرست پڑوسی عرب حلیف مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ منافقین کے سردار کی ترغیب پر بنی نضیر کے یہودیوں نے اپنے فیصلے سے عدول کر لیا اور انتباہ نبوی سے لاپرواہی کرتے ہوئے مدینہ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ جنگ کی تیاری کے لیے قلعہ بند ہو گئے۔ اس لاپرواہی اور انکار کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کرنے اور یثرب کو ان کی شرارتوں سے بچانے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ بس مسلمانوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ان یہودیوں کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے ان یہودیوں کا محاصرہ سخت کر دیا، مگر ان کے قلعوں میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی، کیونکہ ان کا مقصد ان کو مدینہ سے جلا وطن کرنا تھا، نہ کہ قتل کرنا۔ بنو نضیر اس محاصرے کے سامنے لمبا عرصہ نہ ٹھہر سکے۔ یہ محاصرہ 14 راتوں تک رہا، خاص طور پر جب عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق گروہ نے انہیں حسب وعدہ کوئی جنگی مدد نہ دی تو ان کی مقاومت جواب دے گئی۔ اس پر انہوں نے مدینہ سے جلا وطنی کی اساس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا، اور محاصرے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نضیر کے ساتھ مذاکرات کرنا منظور کر لیا، اور فریقین کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ یہ یہودی مدینہ سے جلا وطن ہو کر جس علاقے میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ یہ معاہدہ 3 شرائط پر مشتمل تھا، جو یہ تھیں: اول، بنو نضیر اپنے ساتھ جس قدر اموال لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ دوم، اور جو منقولہ یا غیر منقولہ اموال مدینہ سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے وہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے چھوڑ جائیں۔ سوم، جب تک یہ یہودی مسلمان حکومت کے علاقے میں ہوں گے مسلمان ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے متکفل ہوں گے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں سختی نہیں کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فطرت رسالت کے مطابق چل رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عفو درگزر کی طرف مائل کرتی تھی اور سختی اور خوریزی کی طرف مائل نہیں کرتی تھی۔ ہاں، جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس سے مفر کی کوئی صورت نہ ہو، جیسا کہ آپ نے بنی قریظہ کے یہودی غداروں کے مقابلے میں دانشمندانہ اقدام کیا۔ بنو نضیر خیبر میں
بنی نضیر کے یہودیوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو معاہدہ ہوا وہ ان یہودیوں کو کلی طور پر جزیرہ عرب سے جلا وطن کرنا ضروری قرار نہیں دیتا، بلکہ انہیں یثرب کے سوا جس جگہ چاہیں رہنے کی آزادی دیتا ہے۔ ان یہودیوں نے خیبر میں رہنا پسند کیا جو مدینہ سے 70 میل سے زیادہ دور نہیں، اس لیے کہ جنگی لحاظ سے جزیرہ عرب میں یہ دخیل یہودیوں کا مضبوط ترین قلعہ ہے، جہاں غیر ملکی یہودیوں کے 10,000 مسلح جانباز موجود تھے۔ اسلام پر تسلط حاصل کرنے کا سب سے خطرناک اڈا بنو نضیر کے یہودیوں کے سردار حوی بن اخطب، کنانہ بن ربیع اور سلام بن مشکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید دشمنی رکھتے تھے اور دشمنان اسلام میں سے سب سے زیادہ آپ کو نیست و نابود کرنے کے آرزو مند تھے۔ اور جب ہم اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کر دیں کہ جزیرہ عرب کے تمام یہودی قبائل ان کی روحانی سیادت کو بھی تسلیم کرتے تھے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور جب ہم اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کر دیں کہ بنو نضیر کے یہودی مالی مرکز سے بھی متمتع ہوتے تھے، کیونکہ وہ جزیرہ عرب کے تمام یہودیوں سے علل اطلاق بڑے سرمایہ دار تھے۔ ہر زمانے اور مقام میں علل اطلاق یہودی سودی کاروبار کے معاملات اور ان کے انتظام کی طاقت کی وجہ سے گندی دولت کو جمع کر لیتے ہیں، جس کے جمع کرنے کی دوسرے لوگ طاقت نہیں رکھتے۔ خصوصاً پسماندہ ماحول میں جیسے بت پرست عربوں کا ماحول تھا، جس نے یہود کے لیے عموماً اور بنی نضیر کے یہودیوں کے لیے خصوصاً یہ موقع فراہم کر دیا کہ مالی ڈکٹیٹرشپ کے اس بحران کی چابیاں بلا مقابلہ ان کے ہاتھ میں ہوں، جسے انہوں نے سودی کاروبار کے اصولوں پر قائم کیا تھا، جس پر یہود کی طرح کوئی قوم اچھی طرح کاروبار نہیں کر سکتی۔ اس لانتی ڈکٹیٹرشپ کو اسلام نے اپنے قانون میں سودی کاروبار کو قطعی طور پر حرام قرار دے کر بے خبن سے اکھاڑ دیا ہے۔ جب ہمیں بنو نضیر کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ وہ بے شمار دولت، بڑی عزت و منزلت اور جزیرہ عرب میں دخیل یہودیوں پر مطلق روحانی سیادت کے امتیازات سے بہرہ تھے، تو ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر کے علاقے میں بنو نضیر کے بود و باش اختیار کرنے سے اسلام اور مسلمانوں پر کوئی ایسا خطرہ آئے گا جو انہیں ہلا کر رکھ دے گا۔ زمین کا زیر و زبر کرنا۔ ہم اپنے ناظرین کو یاد دلاتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نضیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا تو ان سے اس حد تک رواداری برتی کہ انہیں اجازت دے دی کہ وہ جس قدر اپنے اموال اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ انہوں نے جلا وطنی کے وقت تقریباً 600 اونٹوں پر سامان لادا اور انہیں لے کر خیبر کے علاقے میں چلے گئے۔ گزشتہ زمانوں کی تاریخ سے یہود کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے جمع کرنے کے بے حد حریص ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تمام مملوکہ سونے چاندی کو اکٹھا کر کر خیبر میں لے گئے، اور یہ ایک بڑی بات ہے۔ یہاں تک کہ سلام بن ابی الحقیق جو یہود کے متوسط مالداروں میں سے تھا، مدینہ سے جلا وطنی کے وقت اپنے ساتھ ایک بیل کے چمڑے کو لے گیا جو سونے اور چاندی سے بھرپور تھا، اور وہ ابھی خیبر سے باہر ہی تھا کہ وہ اس چمڑے پر جو سونے اور چاندی سے بھرپور تھا ہاتھ مار کر کہتا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جسے ہم نے زمین کو زیر و زبر کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اور اگر ہم نے کھجوریں چھوڑی ہیں تو خیبر میں بھی کھجوریں موجود ہیں۔ اس نظری یہودی لیڈر کے قول میں یہ صریح دھمکی موجود ہے کہ بنو نضیر کے یہودی اسلام کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اپنے بے پناہ اموال کو خرچ کر دیں گے، اور وہ اولین فرصت ہی میں مسلمانوں کے قدموں کے نیچے سے زمین کو ہلانے کے لیے ان مالوں کے خرچ کرنے میں کسی قسم کے تردد سے کام نہیں لیں گے، اور یہ وہ اس لیے کریں گے تاکہ یثرب میں ان کی کھوئی ہوئی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے۔ جارحیت کا اڈا خیبر۔ خیبر کے علاقے میں بنو نضیر کے وارد ہونے سے جو بہت مضبوط اور زرعی لحاظ سے بہت مالدار علاقہ تھا، یہاں کے دخیل یہودیوں کی قوت بہت بڑھ گئی۔ جب بنو نضیر کے جلا وطن یہودیوں کے بے پناہ اموال حربی قوت کے ساتھ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل گئے
جس سے خیبر کے یہودی پہلے ہی ممتاز تھے، اور جزیرہ عرب میں تمام دخیل یہودی قبائل پر فوقیت تو وہ بلا نزاع تمام یہودیوں سے قوی تر اور شجاع بن گئے، اور بنو نذیر کے خیبر میں آباد ہونے سے نئے سرے سے مسلمانوں کو مدینہ میں خطرات دھمکانے لگے، خصوصاً جب ہم یثرب میں یہود کے ایک بڑے گروہ کو موجود پاتے ہیں جسے مسلمانوں نے کسی قسم کا گزند نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ احزاب کے خوفناک حملے تک مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا پابند رہا۔ یہ بنی قریظہ کے یہودیوں کا گروہ تھا جس کے لیڈروں کو بنی نذیر کے شیطان حوی بن اخطب نے بہکا دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کی کٹھن گھڑیوں میں ان سے خیانت کی، جیسا کہ ہماری پہلی 2 سیریز غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بنی نذیر کے لیڈر۔ بنو نذیر کے یہودی سیاسی ہونے کی نسبت جنگجو زیادہ تھے، اور عرب علاقوں میں دخیل یہودیوں کے تمام قبائل سے بڑھ کر سیادت اور حکومت کے آرزومند تھے۔ اس لیے جو ہی انہوں نے خیبر کے علاقے میں قدم رکھا اور اپنے آپ کو جزیرہ عرب کی سب سے زبردست قوت پایا، تو حکومت و سیادت کے خواب انہیں پھر ستانے لگے۔ بنو نذیر کو خیبر کے علاقے میں امور کے بحران پر کنٹرول کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ انہوں نے پوری سہولت کے ساتھ اس علاقے کے یہودیوں پر اپنی سیادت کو مسلط کر دیا، جس میں بنی نذیر کے محض وارد ہونے سے ہی ہر چیز بدل گئی تھی۔ سب سے اہم تبدیلی جو خیبر میں ہوئی جبکہ خیبر کے باشندوں نے اپنی قیادت بنو نذیر کو سونپ دی، وہ یہ تھی کہ یہ علاقہ غیر جانبداری کے موقف سے بدل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کا اڈا بن گیا، جہاں بنو نذیر نے اسلام پر تسلط حاصل کرنے اور مسلمانوں کو پیش ڈالنے کے لیے منصوبے بنانے کی کامل آزادی پائی۔ کاش یہود نصیحت حاصل کرتے۔ جب بنو نذیر مسلمانوں کے درمیان رہائش پذیر تھے اور یثرب میں ان کے حلیف تھے، اس وقت ان کے امکان میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تسلط حاصل کرنے اور سازشیں تیار کرنے کے نتیجے میں انہیں اور بنو قینقاع کے یہودیوں کو جو جلا وطنی اور تعذیب کے خطرات درپیش تھے، ان کی روشنی میں عبرت و نصیحت حاصل کرتے۔ ان کے بس میں تھا کہ مدینہ سے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں پرامن طور پر چلے جانے کے بعد وہ خیبر میں اپنے آپ پر نظر ثانی کرتے اور تسلیم کرتے کہ تسلط، خیانت اور عہد شکنی کی کارروائیاں اور مسلمانوں کے خلاف فتنے اور جنگیں برپا کرنا ایک بغاوت تھی، جنہیں وہ 4 سال تک بروئے کار لاتے رہے۔ آخر کار یہ کارروائیاں کرنے والے نہایت برے انجام سے دوچار ہوئے، کیونکہ انجام کار فتح حق کو ہوتی ہے اور ہزیمت و شکست اور عذاب باطل پر نازل ہوتا ہے، خواہ وہ اپنے پیروکاروں کو کس قدر طاقتور نظر آئے۔ بنو نذیر جو خیبر میں جلا وطن ہو کر گئے تھے، ان کے خیبر جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خیانت اور ڈکٹیٹرشپ کی کارروائیوں کو جاری رکھ سکیں اور ظلم و ستم اور عہد شکنی کی تاریکیوں میں داخل رہیں۔ ان کے بس میں یہ بات تھی کہ وہ ان سب باتوں کو سوچ کر ان سے نصیحت حاصل کرتے اور اپنے جلا وطن مقام یعنی خیبر میں اپنی قوم کے درمیان امن و امان سے رہتے، جو جنگوں کے تمام مراحل میں جو مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان یثرب کے اندر یا باہر ہوئیں، غیر جانبدار رہی، یہاں تک کہ بنو نذیر کے شیطان ان کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے جال میں پھنسانے کا سبب بن گئے، جس کی وجہ سے جلد ہی مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر میں دخیل یہودیوں کا وجود نیست و نابود ہو گیا۔ اگر بنو نذیر امن و سکون کو اختیار کرتے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں نہ کرتے اور خیبر میں اپنے دینی بھائیوں کی خیرخواہی کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن سیاہ خوابوں، یثرب کی طرف واپس جانے اور وہاں پر نئے سرے سے تسلط حاصل کرنے کے خوابوں نے ان کے تصورات سے زیادہ ہی کھیلنا شروع کر دیا، اور حوی بن اخطب، سلام بن مشکم اور کنانہ بن ابی الحقیق اور دیگر ایسے ہی سرداروں کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ سلامتی کے راستے کے متعلق سوچتے، جو امن و سکون اور اسلام کے خلاف تدبیریں کرنے سے باز آنے اور مسلمانوں کے وجود پر تسلط حاصل کرنے سے رکنے کا راستہ تھا۔
یہی وجہ ہے کہ بنی نذیر ابھی خیبر میں ٹک کر بیٹھے بھی نہ تھے کہ وہ زیادہ وسیع پیمانے پر اسلام اور مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنے کے منصوبے سوچنے لگے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف بڑا حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے کہ شاید وہ اس حملے میں اسلام کو مٹا دیں اور مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیں اور یہود کو نئے سرے سے وہاں غیر قانونی اقتدار حاصل ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔ خیبر میں یہود کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، بلکہ بنو نذیر نے اپنے ان ظالمانہ منصوبوں کی وجہ سے اپنی قوم یعنی اہل خیبر کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔